السلام علیکم وز ڈرامہ سے رد میں اب آئے گا اصلی ٹویسٹ، جب سالار زامن صاحب کو آفس سے نکال دے گا اور یہ کہہ کر کہ اب یہاں میرے ڈیسیجن چلیں گے۔ زین جو سالار کے والد سے ملنے آیا تھا ان کے روم میں ہی تھا کہ سالار وہاں آ کر بتا دیتا ہے کہ تم جس کا انتظار کر رہے ہو اب یہ آفس ان کا نہیں ہے۔ ویسے تو یہ آفس پہلے بھی سالار کے والد کا نہیں تھا، انہوں نے تو سالار کی پراپرٹی پر قبضہ کر کے رکھا ہے اور سالار کو ڈرا کر رکھتے تھے۔ سالار جو پہلے زامن صاحب کا آفس تھا اس میں آتا ہے تو زین پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ اٹھ کر چلنے لگا تو سالار اسے کہہ دیتا ہے کہ اگر تم بیٹھنا چاہو تو بیٹھ سکتے ہو۔ زین بیٹھ جاتا ہے اور جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے سالار کو غصہ آئے۔ وہ سالار سے کہے گا کہ آج بھی میں ایمان کو تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ ایمان کو تو آج تک نہیں سمجھ سکا، اس سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہ سکا کہ ایمان کیسی ہے۔ اسے کہتا ہے کہ تم پیسوں کی لالچی ہو، لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں، ایمان کو کبھی پیسوں کا لالچ نہیں ہوا۔ اس نے تو سالار سے شادی بھی پیسوں کی خاطر نہیں کی تھی۔ زین جس نے آج تک ایمان کی بات نہیں سنی، اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا، ہمیشہ جو دوسروں نے ایمان کے بارے میں رائے دی اسی پر یقین کرتا رہا اور اب بھی ایمان پر شک کرتا رہا۔ پہلے اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا اور اب کی بار اس نے جمیل اور سالار کے والد زامن صاحب کی بات پر یقین کر لیا۔ لیکن سالار تو ایمان سے سچ میں محبت کرتا ہے، ہمیشہ اس کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ زین سالار سے کہے گا کہ جس دن ایمان کو تم سے امیر آدمی مل گیا، تم سے بہتر آدمی نے اسے مڑ کر دیکھ لیا تو وہ اس کی ہو جائے گی۔ سالار کو غصہ تو بہت آئے گا لیکن وہ اس وقت زین سے کچھ نہیں کہے گا۔ زامن صاحب کو شاید زین گھر ڈراپ کرے کیونکہ اب زامن صاحب کو خالی ہاتھ ہی وہاں سے نکلنا پڑا، سب کچھ تو سالار کا ہو چکا ہے۔ رستے میں وہ کافی غصے میں ہوں گے تو زین سے کہتے ہیں کہ اس بار میں سالار کو اتنا مجبور کر دوں گا اور اتنا تنگ کروں گا کہ وہ سب کچھ خود مجھے دے کر جائے گا۔ زین گھر جا کر اپنے کمرے میں ایمان کو سوچ کر بہت دکھی ہوگا کہ وہ ایمان کے ساتھ کتنا خوش تھا، لیکن سالار نے رستے میں آ کر اس سے ایمان کو چھین لیا، اس لیے وہ سالار سے بدلہ لینے کے لیے زامن صاحب کا ساتھ ضرور دے گا۔ سالار کا بھائی عدنان بھی اپنے والد سے کہتا ہے کہ سالار کا سب کچھ تھا اس نے واپس لے لیا، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں اور نہ ہی کچھ غلط ہے۔ شاید اس دفعہ وہ اپنی والدہ سے بھی کہہ دے کہ بابا اس دفعہ غلط ہیں، آپ بھی سالار کا ساتھ دیں پلیز۔ زامن صاحب نے اس دفعہ شیلا کی سب چیزیں بھی چرائی ہیں تو شاید اس دفعہ وہ بھی سالار کا ہی ساتھ دیں۔ زامن صاحب جنہیں بہت غصہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سب کچھ پھر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ سالار کو دھمکی دیں گے کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں۔ ایمان کو اس گھر میں لانا میری سب سے بڑی غلطی تھی اور اب تم اپنی بیوی کا خیال رکھنا کیونکہ تمہارا کیا اب وہ بھگتے گی۔ تو سالار کو بہت غصہ آتا ہے، وہ سب کو وارن کر دیتا ہے کہ اس گھر میں کسی نے ایمان کے یہ ایک لفظ بھی کہا نا تو وہ یا تو اپنی سوچ جھٹک دے یا اس گھر سے چلا جائے۔ زامن صاحب تب تو خاموش ہو جائیں گے لیکن سالار کو بھی پتہ ہے کہ وہ کتنے برے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور ایسا کریں گے جس سے نقصان ہو۔ وہ جب ایمان سے کہتا ہے تو ایمان اسے کہتی ہے کہ پریشان مت ہو کیونکہ اگر انسان دھمکیوں پر اتر آئے تو سمجھو کہ سامنے والا کمزور پڑ چکا ہے۔ لیکن سالار اسے بتاتا ہے کہ میری ماں کو بھی 25 سال پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم اپنے باپ کا کیا بھگتو گی، اور یہ بھی کہے گا کہ میں نے بابا کی آنکھوں میں خون دیکھا ہے، مجھے پھر سے وہی 22 سال والا پرانا چہرہ یاد آ گیا۔ زامن صاحب کچھ کریں گے تو ضرور، وہ سالار کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کا ساتھ زین دے اور ایمان کو، کیونکہ وہ اب صرف ایمان کو برباد کرنا چاہتا ہے، اسے لگتا ہے کہ ایمان پیسوں کی لالچی ہے۔ تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ زین اور زامن صاحب مل کر ایمان کو سالار سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔